السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی کی شہادت کا واقعہ سناؤں گا۔ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی۔ جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت علی کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے امیر معاویہ کی شہادت کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر طے کیا اور اپنے مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن عاص کے سامنے پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے ہی آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن عاص نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی، جو کہ جناب امیر معاویہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ چکا تھا۔ جناب امیر معاویہ نے نماز کی امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر امیر معاویہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ بکر بن عبداللہ تمیمی کو پکڑ لیا گیا اور امیر معاویہ نے اسے قتل کروا دیا۔ امیر معاویہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ طبیب نے کہا کہ ان زخموں کو داغنا پڑے گا، لیکن امیر معاویہ نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا علی پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا اور اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جو نہروان میں بچ چکے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا حضرت علی کا کٹا ہوا سر حق مہر میں دے گا تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے اس سے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے واردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ یاد رہے کہ بہت سے مورخین اس بات پر قائل ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے پیچھے اسی دوشیزہ کا ہاتھ تھا۔ خیر 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور واردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا۔ یہ تینوں مسجد کے کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت علی پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ کے سر پر وار کیا، اور واردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ واردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جہد کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا
کہ میں اس تلوار کو 40 روز تک تیز کرتا رہا ہوں اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے اس شخص کو قتل کیا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے کیونکہ خلق کا سب سے بڑا شر تو خود ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے اسے قتل کر دینا، اس کے ناک، کان اور ہاتھ مت کاٹنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب حضرت حسن کو بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا ہے اور مجھے نہایت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال جو مجھ سے بدتر ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت سیدنا علی المرتضیٰ نے ابن ملجم سے فرمایا تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تو روز محشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن نے جب اپنے والد کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ رو پڑے۔ حضرت علی نے پوچھا اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ حضرت حسن نے عرض کیا والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ رہوں کہ آپ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دنیا کی دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی، اور چہارم، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید یہ کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کریں گے اور قریب کے لوگوں کو دور کریں گے۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھے معمولی چیز کی طرح بیچ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المومنین کیا ہم آپ کے بعد حضرت حسن کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں اس معاملے پر تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت علی کا وقت وصال جب قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور انہیں درج ذیل کی نصیحت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی چیز کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا، اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت اور توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنیفہ حضرت علی کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت خولہ بنت جعفر کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا نام محمد بن علی ہے لیکن تاریخ میں آپ حضرت محمد بن حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیر خدا حیدر کرار امام اولیاء امیر المومنین
حضرت علی نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ حضرت علی کو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دارالامامت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ سے 70 کلومیٹر دور دفن کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کی تدفین کے مقام کو راز رکھا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔